إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أبي نوح الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفى رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا جناب ابو الحسن لاکھانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور عرصہ پیش کریں مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارہ دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. یہ کون سی مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے پردیس
میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمیں ہے، جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، بے پردہ شامیوں میں اولاد پیمبر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، ندا دے رہا ہے یہ ہنس کر منادی، اے لوگوں گھروں سے نکل آؤ جلدی، سزائیں دو ان کو، یہ باغی ہے باغی، بجتے ہیں شادیاں نے، ہر ہاتھ میں پتھر ہیں، اللہ یہ کیسا منظر ہے، کہاں خوف کھاتا ہے ظالم کسی سے، بلاتا ہے ایک ایک کو وہ نام لے کے، ہر ایک بی بی چھپتی ہے زینب کے پیچھے، خود کو چھپائے زینب، خود کو چھپائے زینب، فضا کی پشت پر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، بتاتا ہے شمر آ کے خود شامیوں کو، کہ کاٹا ہے میں نے اسی سے سروں کو، دکھاتا ہے لہرا کے پھر بیویوں کو، ہاتھوں میں اس شکی کے ایک خون بھرا خنجر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، ہوا ہے اثر اتنا بینائیوں پر، عجب کشمکش میں ہے
اصغر کی مادر، ہر ایک نیزہ بردار کے پاس جا کر رو رو کے پوچھتی ہے، کیا یہ میرا اصغر ہے؟ اللہ یہ کیسا منظر ہے، اسیروں پہ کیسی مصیبت بنی ہے، ہر ایک بی بی بازار میں ڈھونڈتی ہے، سکینہ کہیں بھیڑ میں کھو گئی ہے، محشر سے پہلے برپا، محشر سے پہلے برپا، بازار میں محشر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا جناب قابل احترام اسد علی بھائی سے کہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور کو سب پیش کریں، مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات آج بھی زینب کی آتی ہے صدا، بھائی حسین، بے کفن لاشا تیرا کب بھول میں پائی حسین، آج بھی زینب، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا، خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی، حسین آج بھی زینب، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی،
حسین آج بھی زینب آنکھ میں آنسو تھے تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین میں نہ روؤں گی کبھی اونو محمد کے لیے لال دونوں ہیں تیرا صدقہ میرے بھائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب صلوات محمد علیہ میں گزارش کروں گا محترم جناب تنویر بھائی سے کہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور غصہ پیش کریں مل کے بآواز بلند نہ رہے صلوات اگر اس طرف آ جائیں تو تاکہ بعد میں جو مومن آئیں تو بیٹھے چلے جائیں تھوڑا سا یا پھر راستہ کم از کم ایک کوریڈور سا چھوڑ دیں بیچ برائے خشودی امام زمان بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے مٹے گا کیا جو نقشے
جاویداں ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے علی آؤ سہارا دو پسر کو علی آؤ سہارا دو پسر کو لرزتے ہاتھ لاش نوجوان ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے اور سہارا دیجئے لیلا کو زینب سہارا دیجئے لیلا کو زینب جواب بیٹے کا غم ہے اور ماں ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے اور سکینہ ڈھونڈتی پھرتی ہے رن میں سکینہ ڈھونڈتی پھرتی ہے رن میں چچا عباس کی میت کہاں ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے اور شہیدی ٹھوکریں کھاتے ہیں رن میں شہیدی ٹھوکریں کھاتے ہیں رن میں قضا بتلا کدھر لاش جواں ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے اور جھکی ہے شرم سے آنکھیں فلک کی جھکی ہے شرم سے آنکھیں فلک کی گلا عابد کا ہے توق گرا ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے اور چھپائیں کس طرح چادر میں زینب چھپائیں کس طرح چادر میں زینب وہ بازو پر جو رسی کے نشان ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے اور لگی تھی آگ کا خیموں
میں شے کے لگی تھی آگ کا خیموں میں شے کے فلک کی آنکھ میں اب تک دھواں ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے اور سبھی روتے ہیں یاور خون کے آنسو سبھی روتے ہیں یاور خون کے آنسو غم شہ میں کسے ضبط فغاں ہے خدا خود شے کے غم کا پاسباں ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد والے محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات بارے دیگر بابا سے بلند نعرہ صلوات سکینہ بی بی کے بین عرفان حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں بپا ہے خیموں میں شور ماتم حسین مرنے کو جا رہے ہیں ارے کہیں پہ غش میں پڑے ہیں عابد کہیں پہ باکر تڑپ رہا ہے وہ چند بچے سے سک رہے ہیں وہ چند آنسو بہا رہے ہیں ارے کہاں ہو عباس اون و اکبر کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر سواری لاؤ رقاب تھامو امام تم کو بلا رہے ہیں ارے سمو سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار
پر ہو کر بنا کے باہوں کا اپنی جھولا حسین اس کو سلا رہے ہیں. ارے وہ حشر اٹھا وہ تیغ چمکی وہ تیر برسے وہ آئے پتھر حسین پشتے فرس پہ بیٹھے لہو میں اپنے نہا رہے ہیں. ارے نبی کے بیٹے کافر کے اقداس قرآن سے کم نہیں ہے ناصر. نہ جانے کیسے ہے یہ مسلمان قرآن پہ خنجر چلا رہے ہیں. سکینہ بی بی بار دیگر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. گزارش کروں گا مرثیہ مولا کے حضور کو پیش کریں. مل کے باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. برائے خوشنود یہ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو.
چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کہ فاتحہ. آمد ہے اہل بیت پیغمبر کی شام میں آمد ہے اہل بیت پیغمبر کی شام میں گیسو کھلے ہوئے ہیں ہزارے امام اور سر پیٹتی ہے فاطمہ دارالسلام زینب یہ نوحہ کہتی ہے بلوائے عام زینب یہ نوحہ کہتی ہے بلوائے عام ارے لوگو خبر کرو میرے نانا رسول کو ارے بلوے میں شمر لایا ہے بلتے بسول کو بلوے میں شمر لایا ہے بلتے بسول کو ارے نانا تیری نواسی کے سر پردہ نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ آیا نہیں ارے عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں بے ہوش نے بچے ہیں آب و غذا نہیں بے ہوش نے بچے ہیں آب و غذا نہیں ارے دل سب کے کانپتے ہیں بدل تھر تھراتے ہیں اب سامنے یزید
یزید کے سادات جاتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں ایک رسل میں بارہا گلے وام سے بتا روتے ہیں گودیوں کے پلے وام سے بتا بس میں ستمگروں کے چلے وام سے بتا خاکے عزا ہے منہ پہ ملے وام سے بتا خاکے عزا ہے منہ پہ ملے وام سے بتا اور مشکل قدم اٹھانا تھا اس اژدہام میں یوں عطرت نبی گئی بلوائے عام میں یوں عطرت نبی گئی بلوائے عام میں زینب تڑپ کے اونٹ پہ کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے اما پیش یزید لے گئے ظالم کشا پیش یزید لے گئے ظالم کشا سامان جشن عام تھا دربار عام تھا اور ننگے سے حسین کا کنبہ تمام تھا اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام حیرا کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرق مہر سکوت لپے تھی شکوانہ شورش زینب نے دیکھا تشت میں ناگا سرے حسین بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی ہے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں بھیا میرا سلام لو دربار عام میں ہے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں بھیا میرا سلام لو دربار عام میں بھیا میرا سلام لو دربار عام میں آمد ہے اہل بیت برائے ظہور تاجیل امام زمان بلند تر صلوات میں
میں گزارش کروں گا جناب حسن ریڈی صاحب سے کہ محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. آغا صاحب کا ایکسپیکٹڈ تھا یہی ٹائم، بٹ شاید وہ ٹریفک میں تھوڑا سا اسٹک ہو گئے، تو پرابلی 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. آب سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، آب سے جب وطن میں کسی نے کیا سوال، گزرے زیادہ فلک کہاں تم پیا امام، بیووں کے نام سن کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. آپ درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا، اڑی ہے خاک اسیروں کا قافلہ ہوگا، اڑی ہے خاک اسیروں کا قافلہ ہوگا. یہ رات بیتتی جاتی ہے، روز پچھلے پہر، یہ رات بیتتی جاتی ہے، روز پچھلے پہر، کہیں پہ بیٹھ کے سجاد رو رہا ہوگا. ردا بھی سر پہ نہیں ہے، علی کی بیٹی کے ردا بھی سر پہ نہیں ہے، علی کی بیٹی کے نہ جانے شام میں کس کے سے سامنا ہوگا. گئی تو کوفے میں زینب بغیر غازی کے، گئی تو کوفے میں زینب بغیر غازی کے، قدم قدم
پہ اسے یاد تو کیا ہوگا. جب آیا بز میں شرابی میں نام زینب کا، جب آیا بز میں شرابی میں نام زینب کا، پسر حسین کا بے موت مر گیا ہوگا. کسی نے پرسانہ سجا کو دیا شمسی، کسی نے پرسانہ سجا کو دیا یوسف. یہ کیسے لوگ مسلمان ہیں سوچتا ہوگا دیار شام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تر سوالہ. مومنین سے گزارش ہے آگے آگے ہو کے بیٹھ جائیے گا، خاص طور پہ بچے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے جگہ بن جائے. اور رائٹ سائڈ پہ ہال کے اگر تشریف لے جائیں گے کوریڈور چھوڑ دیجیے گا، برائے مہربانی اس طرف چلے جائیے گا. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اور محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ان کی تربیت ہے، تربیت اولاد. اور تربیت اولاد پہ مجلس نہیں پڑھی جاتی، درس دیا جاتا ہے. تو میری یہ مجبوری تھی کہ میں نے موضوع پہ بولنا بھی تھا اور مجلس بھی ہونی چاہیے.
تو جتنے بچے بیٹھے ہیں آج یہ تو چلے جائیں باہر، کیونکہ ان کی تربیت ہونی ہے، جن کی تربیت ہونی ہوتی ہے وہ نہیں سنتے۔ تو آج ہم یوں کرتے ہیں، بڑوں سے کہتے ہیں بچوں سے سیکھو۔ تربیت اولاد میں اولاد کو کچھ نہیں سکھانا، ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اور جو ہم نے سیکھنا ہے اگر میں کہوں تو آپ کو شاید برا لگے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے بچوں میں 5 چیزیں بہت پسند ہیں، بچوں میں، آپ میں، رسول خدا کہہ رہے ہیں آپ میں، آپ کی یہ 5 یہاں ہیں، 4 تو ان کی بہت پسند ہے، 5واں بھی یہ ہے، یہ بھی ہے، ان کی چیزیں بہت پسند ہے۔ ایسے مجلس میں ہم کیا کوشش کرتے ہیں، بچے ہماری طرح بیٹھیں، جس طرح ہم بیٹھیں اس طرح بیٹھیں۔ اگر آپ مجھے نہ دیکھیں، تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھیں، بابا آپ کو یوں کریں گے کہ ادھر دیکھو۔ کیوں؟ جس طرح ہم بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہماری طرح ہو جائے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں تم ان کی طرح ہو جاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ جیسے میں آپ کی ایج کا تھا نا، نماز میں جب بھی جماعت میں جاتا تھا اپنے حساب سے میں بالکل ٹھیک نماز پڑھتا تھا۔ کوئی بزرگ مل جاتا تھا، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ ارے میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ بچے کا ایک اپنا ہے نا، جتنا اس کے حساب سے اس نے یوں دیکھا، اس کا مطلب ہے میں نے نہیں دیکھا، یا خیال رکھا، غافل ہو گیا۔ بچہ تو ویسے ہی مکلف نہیں ہے، غافل پہ ویسی کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاں ابھی فی الحال ایسے ہی کہہ رہا ہوں، غافل ہو گیا۔ اسے آپ بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں، داد دیں کہ تو نماز میں آیا ہے، تو مجلس میں آیا ہے، یہ کافی ہے نا۔ ہم کس پہ ڈانٹتے ہیں؟ ایسے بیٹھا ہے اور ایسے نہیں بیٹھا۔ اچھا، یہ تو ہم نے اس کی ایج کی بات بتائی۔ اب تربیت کی بات کرنی ہے تو پھر ہم جو تربیت جن کی نہیں ہے ان کی مثالیں دیں گے نا، تاکہ آپ تربیت یافتہ ہو جائیں۔ اپنی مثالیں دوں گا۔ ان کے ایج میں تھا، اور آپ میں سے اگر کوئی آیا ہو بلتستان، وہاں ایک گاؤں بہت مشہور ہے کچورا کے نام سے، شنگریلا اس کا برانڈ نیم ہے، اس کو نہیں لیتے۔ وہاں بہت اچھی آبشاریں ہیں، پانی، جھیل، سب چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں نیا نیا ہینڈی کیم بھی آ گیا تھا۔ ہم لوگ گھومنے گئے تھے تو کسی کے پاس ہینڈی کیم تھا، اس نے ویڈیو بنائی اور میں ایک پتھر پہ نماز پڑھ رہا تھا، ان کی ایج پہ، جب گھومنے گئے تھے۔ اچھا، جوان جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسٹ، اس وقت وہ بڑی کیسٹس ہوتی تھیں، وہ جب پلے کی تو والد صاحب پہنچ گئے۔ اب ہم نے دیکھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، جب ہم نماز پڑھ رہے تھے کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم لمبے لمبے سجدے کرتے۔ تو نماز ایسی تھی جسے دیکھ کے ہم خود شرما رہے تھے کہ ابھی ہمیں ڈانٹ پڑی کہ یہ قنوت کیا ہوتا ہے، اتنی دیر میں تو نے کیا پڑھ لیا۔ اس میں سب سے زیادہ مختصر قنوت تھا، مجھے ابھی بھی یاد، ابھی بھی اگر وہ ویڈیو دیکھوں مجھے خود یاد نہیں آتا اتنی دیر میں نے پڑھ کیا لیا تھا۔ میں فل تیار تھا کہ ابھی ڈانٹ پڑے گی، لیکن اتنا اپریشیٹ کیا والد صاحب نے کہ جوان کو دیکھو، گھومنے گیا ہے، یہاں اسے خدا یاد ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ غلطیاں تو تھیں، غلطیاں تھیں، کملا بھائی آپ کو اطمینان سے قنوت پڑھ بھائی۔ اگر قنوت ہی نہیں پڑھی، ابھی ایک بچہ مجھے یہیں اسی سفر میں ملا، اس کا سارا ٹینشن اس میں اور اس کی ماں میں کیا چل رہا تھا کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ توحید نہیں پڑھنی ہے، پتہ نہیں سورہ فلان پڑھنی ہے، اس لیے کہ وہ مستحب ہے۔ اچھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان دونوں میں یہ کلیش چل رہا ہے۔ اب آپ کے ایج کا بچے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، مجھے جو نظر آ رہے ہیں۔
اس ایج کا بچہ، اس نے مجھ سے آگے پوچھا پہلی رکعت میں سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس کے چہرے پہ جو رنگ کھلا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سوال، اس کا یہ جواب، اس میں اتنی خوشی کدھر ہے. تو تھوڑی دیر میں اس کی ماں آ گئی کہ نہیں مولانا مستحب تو یہ ہے نا. مستحب ہے تو پھر میں اس کو کہتی ہوں مستحب پہ عمل کریں. میں کہتا ہوں مستحب پہ عمل نہ کرے، یہ واجب ادا کر لے بہت ہے. اور جس واجب کی ادائیگی پہ اتنا خوش ہو رہا، دیکھیے انہیں مستحبات کی عادت کرائیں، بہت اچھا ہے، لیکن واجب پر بھی مجبور نہ کریں. وہ باقی احادیث مارنے تک کی ہیں، ہاں وہ اپنی جگہ ہیں. نماز کے لیے آپ مار بھی سکتے ہیں، اپنی جگہ ہیں. ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ آپ کو رکھنا ہے. اور جو مار سکتے ہیں وہ پتہ کتنا مار سکتے ہیں؟ میں آپ کو ماروں یہ کر سکتے ہیں. میں نے مارا ہے، آپ کو پیار کیا، پیار کیا، بس یہ کر سکتے. اگر ایسا مارا کہ ہلکا سا نشان بھی رہ گیا تو دیا دینی پڑ جائے گی. مارنے سے ہم لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں وہ جو قاری صاحب لاٹھی مارتے ہیں اسلامی مار کے اپنے سٹینڈرڈ سے، وہ مار نہیں ہے، وہی پیار ہے. صرف احساس ہے بچے کو کہ ناراض ہو گئے بڑے. صلوات پڑھ جائے محمد علیہ احب الصبیان لخمس. 5 چیزوں کی وجہ سے میں بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ کوئی اور مجلس چل رہی ہے کیا ہے؟ یہ ڈیلے ہوا ہے. اچھا چل، جو سن رہے ہیں وہ آپ سمجھ لیں آپ 5 سیکنڈ ڈیلے چل رہے ہیں، آپ پہلے صلوات پڑھنا شروع کر دیں. ہم نے کہا مولانا کو اسی لیے میں کھینچ کے یہاں لے آیا تھا کہ یہ وہاں دوسری مجلس شروع نہ کرے. پھر کون پڑھ رہا ہے وہاں مجلس؟ جیسے 2 خدا نہیں ہو سکتے ویسے 2 مولوی بھی نہیں ہو سکتے. یہ تو ہمارے سرور ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. 5 چیزیں ہیں دیکھیں جو آپ کو ناپسند ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے رسول کو یہ بچے پسند ہیں. انہم ہم البکاؤن، بچے روتے ہیں، ان کا گریہ مجھے پسند ہے. اگر تشریح اور اس کے اندر باقی احادیث شروع کر دوں تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. گھر کی مجلس ہے، ویسے ہی آپ 40 منٹ کا سپین آپ کے پاس ہوتا ہے، گھر میں 25 منٹ. جی نہیں 15 منٹ 25 منٹ پہ بھی کوئی راضی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ روتے ہیں. ان کا دل لطیف ہوتا ہے. ہمارے لیے میسج ہے نا، ہمیں رونے والا ہونا چاہیے. دیکھیں بکا کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ، وہ بکا علی الحسین ہے، لیکن آپ کو سنگ دل نہیں ہونا چاہیے. تربیت میں بھی سنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی سنگ دل نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ تربیت کرنی ہے تو رحم دل ہونا چاہیے. مہربانی کے ساتھ تربیت ہوتی ہے، سختی کے ساتھ تربیت ویسے ہی نہیں ہوتی. آسٹریلیا میں تو خراب بھی ہو جاتا ہے بچہ، چھن بھی جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں، وہ خاکی ہوتے ہیں، اپنی اصل کو پہچانتے ہیں. آپ کے بہت نخرے ہو گئے، پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہے. آپ مٹی سے تھوڑے سے دور بھی ہو گئے، یہاں ہر چیز کو کور کر لیا ہے. یہ بچے خاکی ہوتے ہیں، ان میں غرور نہیں ہوتا ہے. یہ غرور نہ ہونا
یہ خاکساری رسول خدا کو اتنی پسند ہے. نہیں، تربیت کرنا ہے خاکسار ہو جاؤ. تربیت کرنا ہے بچوں کے ساتھ بچہ ہو جاؤ. حدیث ہے. ہاں، یہ ہمیں سارے حدیث کی عربی نہیں پڑھ رہے. ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ بچہ ہماری طرح ہو جائے. رسول خدا فرماتے ہیں اگر ان کی تربیت کرنا ہے تو تم بچے ہو جاؤ. اگر بچے ہوگے تو ان کی تربیت کر سکتے ہو. تیسرا کیا ہے؟ یختصمون من غیر حقد. لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یہ انسانی حق ہے. جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی مخصوصاً ویسٹ میں، اس اختلاف کو جو یہاں بھی ٹالرنس بہت زیادہ ہے، مومنین کے درمیان آنے کے بعد اختلاف کو اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ یہ اختلاف کیسے ہو گیا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ صاحب امامہ اختلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا آقا سید سے اختلاف ہو سکتا ہے، ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے نا. کوئی حرج نہیں ہے بھائی اختلاف ہونے میں. الگ الگ بارگاہیں بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ابھی بارگاہ کے پریزیڈنٹ اپنے گھر میں مجلس کرنے سے کو مشکل پیش آئے گی؟ بارگاہ کی کوئی رونق میں کمی آ جائے گی؟ نہیں، کر سکتے ہیں. اختلاف کرنا صحیح ہے، لیکن بچوں سے سیکھنا کیا ہے؟ اختلاف کرتے ہیں، کینہ دل میں نہیں رکھتے. اختلاف کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کہاں ہے؟ دل میں کینہ رکھنا. ابھی اختلاف کریں گے، لڑیں گے، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر والدین ان کی لڑائی دیکھیں تو سال سال لڑتے رہیں، یہ اگلے منٹ میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے. پتہ نہیں کس کی تربیت ہو رہی ہے، مجھے پتہ نہیں، شاید میری اپنی تربیت ہو رہی ہے. تربیت کرنی ہے، دل بڑا کرو. تربیت کرنی ہے، یہ یاد نہ رکھو کہ اس نے کیا کیا تھا. ایک تو ہم ٹائٹل لگا دیتے ہیں، آپ لوگ بہت بہتر ہیں لیکن بالآخرہ دیسی ہیں. جہاں یاد رہنا چاہیے دیسی ہونا، وہاں یاد نہیں رہتا. اس جگہوں پہ آ کے فل دیسی ہو جاتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں. تو فلانی، بھائی وہ تھا، کبھی کوئی عمل ہوا تھا. دیکھیں، میں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، جوانوں سے بھی کہتا ہوں، جو عمل اگر آپ سے کوئی غلط ہوا وہ آپ نہیں ہیں. آپ کا عمل اور ہے، آپ اور ہیں. آپ خدا کا وہ شاہکار ہیں جس جیسا دوسرا خدا نے بنایا ہی نہیں ہے. محمد وآل محمد صلوات. میری شناخت، میری آئیڈینٹی وہ نہیں ہے کہ جس نے یہ کام کیا، نہیں، وہ کام الگ ہے. جو آسٹریلیا میں رہتا ہے، نہیں، کل کو میں اٹھ کے کہیں بھی چلا جا سکتا. جو فلاں لباس پہنتا ہے، یہ سب چیزیں الگ ہیں، آپ نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو کبھی بھی اس گناہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کریں. اور بڑوں کے لیے بھی ہے، بھول جاؤ، دل میں یقین نہ رکھو. اگر آپ کسی کو برا سمجھیں اور برا کہیں، وہ برا ہو جاتا ہے. جی، جو نہیں کہتے انہوں نے پتہ نہیں کتنوں کو برا کر دیا. آپ سمجھیں اور آپ کہیں، یہ کھڑکی نالائق ہے، یہ کھڑکی نالائق ہو جاتی ہے. میں نے کسی کی مثال نہیں دینی تھی نا، وہ نالائق. یہ چوہا نالائق ہے، وہ چوہا نالائق ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں کہیں گے. اچھا، یہ ٹیچرز میں زیادہ ہے. پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں، پھر مولانا جو نالائق بچے ہیں ان کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟
اگر ان کو نالائق نہ کہیں، ان کو لیبل نہ لگائیں، ہمیں ان کے لیے کام تو کرنا ہے نا. ہم کہے بغیر انہیں الگ کر کے ہم ان سے پیار سے بات کرتے ہیں کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ نہ کرو. کہنا بھی جرم ہے، سمجھنا بھی جرم ہے. یہ اپنے بچوں کو نالائق سمجھنا یا کسی بھی ایک عمل کی وجہ سے ان کے اوپر ٹیگ لگانا بھی جرم ہے. اگر ظاہر میں جیسے آپ کا یہ ٹیگ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اوپر کوئی ٹائیگر ہے، پتہ نہیں پینتھر ہے، کیا ہے، ٹھیک، اس طرح کا یہاں لگا دیں نالائق. دیکھیں میں یہ بھی کیونکہ تربیت کی بات ہے نا، آپ لوگوں کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. آپ کی ایج سے یہ ایکسپیرینس میرا شروع ہے، ان کے ایج تک، اس کے بعد تو خیر بڑا ہو گیا. ہمارے ٹیچرز ہم سے کبھی کبھار کہتے تھے نالائق. اب میں سامنے کھڑا ہوں اور وہ ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نالائق. یہ والد صاحب کی تربیت کا اثر تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے ذہن میں بولتا نہیں تھا، اپنے ذہن میں کیا کہتا تھا، عجیب نالائق ٹیچر ہے. اسکول کا سب سے لائق بچہ سامنے کھڑا ہے، اسی کو کہہ رہے نالائق. اب یہ زبان پہ نہیں لانا، نہیں تو تھپڑ آ جائے گا آسٹریلیا میں. اپنے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے اگر والد صاحب کی تربیت نہ ہوتی اور میں نے جو ٹیچروں سے سنا اور معاشرے میں سنا اس کے اوپر میں اپنا فیصلہ کرتا تو میں ابھی نالائق ترین فرد تھا. اس لیے کہ میں پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، نہ اس لیے کہ میں لائق تھا، اس لیے کہ میں زیادہ لائق تھا. ٹیچر بیٹھے یہاں، میں ہوں، میرے علاوہ یہاں کوئی بھی وہ نہیں ہے جس کو میں پوچھتا ہوں آپ ایک مل گئے. ٹھیک، آپ تو استاد ہیں نا، ٹیچر نہیں ہیں. پروفیسر تو وہ تو اور بلا ہوتی ہے. میں اس لیول کو پڑھاتا ہوں اور بڑے آرام سے پڑھاتا ہوں. نیچے لیول کو نہیں پڑھاتا. میں کہتا ہوں میں استاد نہیں ہوں، مجھے پڑھانا نہیں آتا. ادھر کیوں پڑھاتے ہیں؟ ادھر تو فرق نہیں پڑتا. ادھر ہم نے کچھ کہنا ہوتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس نے سننا ہے نہیں سننا ہے، عمل کرنا ہے نہیں کرنا، وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے. اس نے ایک خواہ فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، کریڈٹ آورس پورے کرنے ہوتے ہیں. اگر کسی کو ویسی سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں یار یہ ایک کاغذ ہے، تم جو تھیسس لکھ رہے ہو کچھ کاغذ جمع کر کے پکڑا دو استاد کو. ہم ایک کورس پہ تھے، اس میں ہم 2 ٹیچر تھے، باقی جو ہیں وہ کوئی جج تھا، کوئی بیوروکریٹ تھا، کوئی فلان تھا. بیروت میں ہمارا وہ ٹریننگ چل رہی تھی. اس کے بعد وہ کہتے تھے یہ آپ نے خلاصہ لکھ کے لانا ہے، اس کے مطابق آپ کی گریڈنگ ہوگی، فلان ہوگا. تو جیسے یہ لیکچر ختم ہوتا تھا ہم 2 نکل جاتے تھے، یہ بیچارے باقی سارے بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے. بعد میں کہتے تھے تم لوگ گھوم پھر کے آ جاتے ہو، کیسے اتنا سارا لکھنا ہوتا ہے؟ ہم بھی اتنا ہی لکھ دیتے ہیں. کیسے؟ ہم نے کلاس میں بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہی تو ہوتا ہے، بعد میں پکڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں اس طرح کیسے لیکچر پر؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بعد میں پڑھنے والے کون ہیں؟ بعد میں پڑھنے والے ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کیسے پڑھتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ لکھ کے دیتا ہے نا، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے. اس لیے ہم کچھ لکھ کے پکڑا دیتے ہیں. ٹیچر کو اندازہ لگانا ہوتا ہے. یہ آپ کی دنیا میں بھی یہی ہے، آپ کے پاکستان میں ہوتا ہے، یہ ورلڈ وائڈ ہے. ٹیچر ایک اندازہ لگاتا ہے یہ لڑکا پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وہ سارا لفظ بے لفظ پڑھے. آج کل اے آئی کو دیکھ کے پتہ نہیں وہ لے لیں کہ اس نے کیسے لکھا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ اچھا پڑھتا ہے. اصل بات شروع ہوئی ہے درگزر کرنے سے، ٹائٹل نہیں دینے سے، نالائق نہ کہنے سے. آپ سمجھیں گے اگلا بچہ نالائق ہو جائے گا. آپ سمجھیں گے. اس پہ ریسرچ بہت ہے، ہم اس پہ ریسرچ کی چیزوں پہ نہیں جاتے. لا يدخرون لغد شیئا. یہ اس لیے پسند ہے، یہ کل کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے، سوچتے ہی نہیں ہے، کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے. ان سے توکل سیکھو.
ان میں سے کوئی کھانا محفوظ رکھتا ہے کہ رات کو میں کیا کھاؤں گا؟ پیسے ملیں کچھ ملیں اڑا دیتے ہیں نا. اگر آپ ان سے پوچھیں یار یہ سب خرچ کر رہے ہو, کل کیا کھاؤ گے, رات کو کیا کھاؤ گے؟ کہ رات کو کھانا کھاؤں گا اور کیا کھاؤں گا. کدھر سے آئے گا؟ ماں ہے نا. بھائی ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کھانے کی فکر, توکل. حدیث میں ہے کہ اگر اپنے بچوں سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں. رب کی معرفت بچے کے لیے آپ کے ذریعے ہوتی ہے. قیوم کون ہے, رازق کون ہے, اور رب کون ہے. شروع میں بچہ ہے, چھوٹا ہے, وہ ان سب چیزوں کو اپنے باپ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ وعدہ خلافی کریں تو اس کا اعتماد خدا سے اٹھ جاتا ہے. جب اس سمجھ میں آتا ہے نا کہ اوہو یہ نہیں تھا حقیقت, وہ رازق تھا, تو وہ جتنا آپ پہ اعتماد کرتا تھا اتنا آپ رب پہ اعتماد نہیں کرتے. وہ تو آپ نہیں رہا نا, آپ بھی جب اتنے تھے بہت اچھے تھے. اب ہمارا رب پہ اعتماد کمزور ہو گیا, کہو نہیں رہا, کہو پتہ نہیں کیا. یہ جتنا بینک بیلنس جمع کرتے ہو یہ نہ کرو. یعمرون ثم یخربون, بناتے ہیں, جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں خود ہی خراب کر دیتے. اس لیے کہ یہ جو چیزیں دنیاوی چیزیں, ان سے ان کی کوئی دل بستگی نہیں, اٹیچمنٹ نہیں ہے. کتنی بڑی کوالٹی ہے. یہ ساری کوالٹیز آپ میں آنی چاہیے, پھر آپ تربیت کی بات شروع کیجئے گا. یہ بچے بات سنتے بہت اچھا ہے, آپ کا بات سنتے ہیں, اس لیے آپ کا ایکسنٹ بھی ہے, فالو کرتے ہیں نا. یہ سننے میں اچھے ہیں, ہم سننے میں بہت خراب ہے. ہم اگر ان کو سن لیں آدھے مسائل یہیں ختم ہے. ہم اگر انہیں پیار دے دیں آدھے مسائل یہیں ختم ہے. دیکھیں ہم جب اپنے بچوں کو پیار نہ دیں تو اس پیار کے وہ پیاسے رہیں گے, جہاں سے ملے گا وہاں چلے جائیں گے. اور جو لٹیرے ہیں وہ اس گیپ کو فل کرتے ہیں. اچھا, پھر ہمارا جو یہ دیسی سسٹم ہے, اب اس میں تھوڑی سی بہتری آ گئی ہے, ہمارے ہاں بھی آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اسی پرانے اسٹائل پہ ہیں. باپ کا روب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. یہ بچوں سے میں کہوں, حدیث ہے یہ بھی, آپ کے بابا آپ کے فرینڈ ہیں, آپ کے بھی بابا آپ کے فرینڈ ہے یا نہیں ہے؟ بابا آپ کے فرینڈ ہیں یا بابا ہیں؟ یس, عزت رہ گئی. ابھی بتاتا ہوں میں, یہ سب کی عزت گئی ہے. روایت میں ہے کہ باپ دوست نہیں ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے. دیکھیں پہلے ہم نے کیا کہا ہے, ان کے ساتھ مہربانی کرو, سب کچھ کرو. ان میں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا دوست ہے. نہیں, دیکھیں بچے پیار میں, جب چھوٹے بچے ان کی بات نہیں کر رہا, وہ آپ کو مار سکتے ہیں, پیار میں سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ سمجھ میں آئے تو آپ کو پیار سے بھی, جس طرح میں نے ان کو ٹیپ کیا تھا, وہ والد کو ٹیپ نہیں کر سکتے. وہ والد ہے, وہ ڈسٹینس سے رہنا چاہیے. وہ احترام کا رشتہ باقی رہنا چاہیے. ہم ادھر تھوڑا سا, ہم نے بھی بیان صحیح نہیں کیے ہوئے چیزیں, اور آپ لوگ بھی آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے.
دوستی ہے، سننا ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ باپ کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ باقی رہنا چاہیے. اگر احترام باقی ہو اور میں پوچھوں یہ آپ کا دوست ہے، جواب آنا چاہیے نہیں یہ میرا باپ ہے. باپ کا مرتبہ دوست سے بالاتر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت تیر مار لیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سمجھا دیا کہ میں تمہارا دوست ہوں. میں تمہارے لیے سب کچھ ہوں، جو کچھ تمہیں چاہیے. جب دوست تمہیں چھوڑ جائیں گے اس مقام پر بھی میں کھڑا ہوں. جہاں دوست قربانی نہیں دیتے وہاں پر بھی میں ہوں. باپ کا پھر الگ مقام ہے نا. اس مقام کو میں حفظ کرنا بہت ضروری ہے. ہم وہ نہیں کرتے، گڑبڑ کر جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہو رہا. یہ بیسک اسلامک کانسیپٹس ہیں، بالکل بیسک گھرانے کے لیے، اور احادیث اس پہ بہت واضح ہیں. ہم کچھ اپنے اس پہ چلتے ہیں. ہم میں سے بہت سے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو حق نہیں کرتے، کس نہیں کرتے، ان کو اس طرح پیار نہیں دیتے کہ میں نے اپنا روپ رکھنا ہے. جس طرح ابھی میں نے کہا نا باپ کا مقام رہنا چاہیے، یہ مقام نہیں ہے کہ آپ بد اخلاق ہوں اور گھر آتے ساتھ ہی سب کو پتہ چل جائے کہ ایک اور فرعون آ گیا، آ کے ابھی کہے گا انا ربکم الاعلی. نہیں، یہ نہیں ہے. ان مقامات کو اگر ہم جان لیں کہ باپ کو کہاں ہونا چاہیے، ماں کو کہاں ہونا چاہیے. سختی کا مطلب اگر صحیح سمجھ میں آئے تو سختی ماں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، باپ کی طرف سے ہونی چاہیے. خدا نے ممتا ماں کو دی ہے. وہ جو لیول ہے نا محبت کا، وہ باپ کا ہو نہیں سکتا ہے. ابھی سوئچ ہو گیا ہے. ابھی ماں کا کردار باپ ادا کر رہا ہے، باپ کا ماں ادا کر رہی ہے. ہو سکتا ہی نہیں ہے. اچھا بچیوں میں زیادہ ہے. اگر اس ایج کی بچیوں سے پوچھیں نا کون آپ کا فیوریٹ ہے، بابا ماما کہتے ہیں. بابا کیوں؟ ماما کی ڈانٹ سے بچاتا ہے. تو الٹا ہو گیا. ماں کو باپ کی ڈانٹ سے بچانا چاہیے. ڈانٹنا نہیں چاہیے، وہ جو پیار سے ڈانٹتے ہیں نا آپ. نہیں، میرا اپنی بیٹی کے ساتھ یہ بہت چلتا ہے. میں کہتا ہوں میں نے آپ کو کبھی ڈانٹا ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے اس دن کیا ہوا تھا، اس کو ڈانٹ نہیں کہتے ہیں. ڈانٹنا نہیں چاہیے. کبھی کبھار اگر ڈانٹ دیا، غلطی ہو گئی، تو آپ کو بھی جس طرح ان سے کہہ رہا ہوں نا بھول جاؤ. آپ لوگ تو بھول جاتے ہیں. رسول خدا کو آپ لوگوں سے محبت اسی لیے کہ آپ لوگ کوئی چیز دل میں پالتے نہیں ہیں. آپ کا دل صاف ہے. ٹھیک. اچھا یہ بچے معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں، عفو نہیں ہے. ٹھیک. اگر آج رات کو ہوا تو میں وہاں شاید اس پہ بیان کروں. یہ صفح ہے. صفح اور عفو میں فرق ہے. عفو میں کیا دل میں ہوتا ہے، اوپر سے معاف کر دیتا ہوں. صفح میں کیا ہوتا ہے، دل پہ سے بھی صاف کر دیتا ہوں. کچھ بھی یاد نہیں ہے، کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس کو تم دوبارہ دوست بنا رہے، اس کے ساتھ کھیلنے جا رہے. اس دن تمہیں فٹ بال میں گرا دیا تھا، اس نے دھکا دیا تھا. نہیں، کوئی دھکا نہیں دیا ہے ہی نہیں، دل میں ہی نہیں ہے. دوبارہ اسی طرح کھیل رہے ہیں. دیکھیں اگر ان کا دل اتنا پاک نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، تو یہ لوگ تو دوستی کر سکتے ہی نہیں، جیسے ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں میں مشکلات کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے. میں نے آپ لوگوں کے زیادہ وقت لے لیا، اور خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ اتنا فکر مند ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اور تربیت کر رہے ہیں الحمدللہ. اور علماء آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس علماء دستیاب ہیں. دیکھیں بہت سے علاقے ہیں ویسٹ میں وہاں علماء ہے ہی نہیں. کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے.
میں کہتا ہوں ہر شخص ایک عالم افورڈ کر سکتا ہو تو اسے ایک عالم رکھنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ایک کنسلٹنٹ ہونا چاہیے، اے کال اوے. مجھے پتا ہو مجھے کوئی اگر پرابلم ہوتی ہے تو یہ میرا کنسلٹنٹ ہے. اگر آپ مجھے کنسلٹنٹ رکھ لیں تو کتنا دینا پڑے گا آپ کو؟ جی مفت، کوئی پیسے نہیں ہے. صرف آپ کو اس کے درمیان اتنی آشنائی ہونی چاہیے، اس کو پتا ہو کہ آپ کون ہیں، اور آپ کال کرتے ہیں تو آپ کیا پوچھتے ہیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں نے یہ کال اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی. بس اتنی سی دوستی کرنی ہے. دیکھیے میں نے صرف چند افراد دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کنسلٹنٹ ہے. ہم جو بھی ممبر سے بھی آپ طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں نا، میں کچھ کہہ کے چلا جاؤں گا، سعید کچھ کہیں گے، آپ کچھ کہہ دیں گے. اب ان سب میں سے کیا صحیح ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے تینوں صحیح ہوں، لیکن آپ کو صحیح سمجھ میں نہ آیا ہو. آپ کے پاس کوئی بندہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ ویریفائی کریں، بھائی یہ میں نے سنا ہے، اس کا بتاؤ یہ کیا ہے، اتھینٹک ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. ابھی مجھے سارے لوگ اتنا ملامت کرتے ہیں کہ تم نے سیکنڈ اوپینین لیے بغیر آپریشن کیوں کرا لیا. آپریشن کیا ہوگا، میری کمر میں 4 دن درد ہوگا نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے میں اس دنیا سے 4 دن پہلے چلا جاؤں گا نہیں جاؤں گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پہ آپ اتنے احساس ہیں. اور وہ فیصلے جس کی وجہ سے ہماری ابدی زندگی کے فیصلے ہونے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. کوئی کنسلٹنٹ نہیں چاہیے، فرسٹ اوپینین بھی نہیں چاہیے، سیکنڈ تو دور کی بات. ہم خود ہی سرجن بن جاتے ہیں، خود ہی آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں، خود ہی اسٹرکچر ڈیزائن کر لیتے ہیں. یہ جو اسٹیل اسٹرکچر آپ نے یہ بنایا ہوا ہے بہت سمپل ہے، یعنی اتنا سمپل ہے کہ اگر آپ 8 سے 10 گھنٹے پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ڈیزائن ہوتا ہے. لیکن آپ میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے میں ڈیزائن کروں اور نیچے میں نہیں رہنا، یہ چھت اوپر سے نیچے میرے ساتھ پہ گر جائے تو. یا آپ کے یہاں تو کونسل ونسل کا مسئلہ ہے نا، ہمارا تو وہ بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں کرتے. پھر بھی انجینئر کو پیسے دیتے ہیں. یہ بھی پتا ہوتا ہے انجینئر جو ہے وہ پچھلے کسی کی کاپی پیسٹ کر کے آپ کو دے دے گا. ہم نے ایک مسجد ڈیزائن کرائی، وہ ڈرائنگ میں نہیں دیکھی، میں نے کہا کاپی پیسٹ ہے. کہتے نہیں، میں نے کہا ہے. تو میں نے اپنے انجینئر کو کہا، میں نے کہا پڑھو ذرا اس کو، اس کے نیچے باقی فائلیں بھی ہوتی ہیں نا، میں نے کہا پڑھو، کہیں نہ کہیں نکل آئے گا یہ کہاں سے کاپی پیسٹ ہوا ہے. اچھا وہ نکل آیا کوئی پلازے کا تھا. میں نے کہا یہ اس نے نکال کے مجھے دکھایا، میں نے اس کو آرٹ کر کے دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھو. کہتا نہیں یہ میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا، اس کی کریکشن بھول گیا. یہ نہیں، تو نے پورا، کیونکہ یہ مسجد کے حساب سے ڈیزائن ہوا ہی نہیں ہے. اسٹیل، اچھا اسٹیل میں تو اور پتہ نہیں چلتا نا، باقی میں پھر بھی پتہ چلتا. اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو تھوڑا سا ذہین بندہ ہو 8 سے 10 گھنٹے میں اتنا پڑھ سکتا ہے. آپ کو یہ ساری ٹیکنیکلٹی جو ہے سب سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے. یعنی میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا اس کو، آرکیٹیکچر کو میں نے پڑھا ہے، لیکن اسٹیل ڈیزائننگ کو میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا. صرف ایسے ہی جو سامنے آتا ہے دیکھتے ہیں چلا جاتا ہے، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ کون سا جگہ کتنا اسٹیل کیسے بنتا ہے. اتنے سمپل سا ہے، لیکن ہمت نہیں کرتے. مفتی کتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ سارے. ایک صاحب مجھے، میں جب طالب علم بننے کا میں نے فیصلہ کیا، کہتے ہیں بیٹا تو نے بہت اچھا کیا، تو طالب علم بننے جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا ہے، جب تو مجتہد بنے گا تو چاند کے بارے میں یہ والا فتویٰ دینا. تو اس کے لیے ذہین بندہ کیوں چاہیے تھا بھائی؟ مجتہد بننے کے بعد، یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد فتویٰ کون سا دینا ہے؟ جو اس کو پسند ہے. دیکھیں جرأت دیکھیں نا، اور اس کے اپنے خیالات دیکھیں.
اس کا عقیدہ دیکھیں، خیالات دیکھیں. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ دین آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا ہے. یہ دین جن قربانیوں سے پہنچا ہے. امیر المومنین جناب سیدہ سے فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے کہ کربلا میں کیا کیا مصائب آئیں گے. ایک مقام آیا جناب امیر خاموش ہو گئے. جناب زینب نے فرمایا بابا ماں مجھے سارے حالات بتا گئی ہے. دیکھیے اس وقت حضرت زینب کی کیا عمر ہوگی. اس بچی کو ایک ماں یہ حالات بتائے. امیر المومنین نے کان میں کچھ بتایا، اپنی بیٹی کو قریب بلایا اور کان میں کچھ ارشاد فرمایا. زینب کبریٰ نے گریہ کرنا شروع کیا. باپ نے دوبارہ اپنی بیٹی کو بلایا، کان میں کچھ اور فرمایا. بیٹی خاموش ہو گئی. کربلا رونما ہو گئی، شام غریبہ ہو گئی. ایک کارواں شام تک بھی جا پہنچا. شام میں جب زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا کہ حسین کا سر ہے، نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگ باغی باغی کہہ کے پتھر مار رہے ہیں. پتھر جب امام کے لگتا تھا تازہ خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. زینب کبریٰ سے برداشت نہ ہوا. فرمایا بھیا یہ تو سنا تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، آپ شہید ہوئے ہم نے صبر کیا. یہ تو سنا تھا ہم اسیر ہو جائیں گے، ہم اسیر ہو گئے ہم نے صبر کیا. لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کے سر کو پتھر ماریں گے اور ہمیں باغی باغی کہیں گے. بس آخری مرحلہ آپ کی زحمت تمام. اس دروازے پہ بھی کھڑا کیا گیا، کہا یزید کا محل ہے ابھی سج رہا ہے. خدا جانتا کتنی دیر جناب سیدہ وہاں رہے، رسول زادیاں وہاں کھڑی رہی. ایک رسی میں سارے گلے باندھے ہوئے تھے. منادی نے ندا دی دربار سج گیا ہے، قیدیوں کو لایا جائے. ایک ایک کر کے قیدی کھڑا ہونا شروع ہوئے. جناب زینب نہ اٹھی. پہلے بیویوں نے کہا بس آخری منزل ہے، اس پہ بھی صبر کر لیجیے. جناب زینب نہ اٹھی. جناب سجاد تشریف لائے، بھپی اماں یہ آخری منزل ہے. فرمایا سجاد جب بابا کا آخری وقت تھا بابا نے مجھے بلایا، میرے کان میں ارشاد فرمایا کہ شام کے دربار میں بھی تجھے جانا ہوگا، شرابی کا دربار ہوگا. حسین کا سر نو کے نیزے پہ دیکھا تھا، اب اس لئی کے پاؤں میں ہوگا. چوب خیزراں شراب میں سلائے گا. جب بابا نے یہ کہا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے رونا شروع کیا. بابا نے مجھے دوبارہ قریب بلایا، میرے کان میں ارشاد فرمایا بیٹا تو دربار میں اکیلی نہیں جائے گی، میں بھی تیرے ساتھ آؤں گا. سجاد میں بابا کا انتظار سيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما، اپنے عزاداروں کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما، جو اس سرزمین پہ رزق حلال کے لیے تعلیم کے لیے آئے ہیں انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی عنایت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کی توفیق عنایت فرما، عزاداری جناب سید الشہداء ہماری نسلوں میں اسی طرح قائم و دائم فرما، ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما، اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے مرحومین اور بالآخص اس گھر کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، جوار امیر المؤمنین عنایت فرما، شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بالاخص صاحب بیت کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یا حسین 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 اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ
لیلا یہ رو کے کہہ دی کہ اکبر کہاں ہو تم. لیلا یہ رو کے کہہ دی کہ اکبر کہاں ہو تم. ظالم کا ہاتھ میری، ظالم کا ہاتھ میری رضا تک پہنچ گیا. آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا. آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا. گرتا ہوا حسین، گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا. سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں. سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں. دیکھو حسین اپنی، دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا. مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر. مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر. اکبر کا لاشارے، اکبر کا لاشارے ابا تک پہنچ گیا. دستاری سے وہ ماں کی، دستاری سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا. ہاتھ نے گرایا تھا ہم شان مصطفیٰ. جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شان مصطفیٰ. یہ ڈالیے وہ ہاتھ، یہ ڈالیے وہ ہاتھ رضا تک پہنچ گیا. مرچی گری ہوئی تھی تو کافر بھی آ گیا. مرچی گری ہوئی تھی تو کافر بھی آ گیا. صبح کا انتظار، صبح کا انتظار قضا تک پہنچ گیا. دستاری سے وہ ماں کی، دستاری سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا. تک پہنچ گیا.
سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا بچ گیا دین مگر بچ گیا دین مگر کچھ نہ بچا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا بچ گیا دین مگر بچ گیا دین مگر کچھ نہ بچا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی
घर भी लुटा ज़ैनब का। लड़खड़ाते हुए दीने भी संभलने के लिए, लड़खड़ाते हुए दीने भी संभलने के लिए, बाजू रस्सी से बंधा, बाजू रस्सी से बंधा, थाम लिया ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। लड़खड़ाते हुए दीने भी संभलने के लिए, लड़खड़ाते हुए दीने भी संभलने के लिए, बाजू रस्सी से बंधा, बाजू रस्सी से बंधा, थाम लिया ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। पूछा सुगरा ने ये सज्जाद से तन्हाई में, पूछा सुगरा ने ये सज्जाद से तन्हाई में, शाम तक भारी सफर, शाम तक भारी सफर, कैसे कटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। पूछा सुगरा ने ये सज्जाद से तन्हाई में, पूछा सुगरा ने ये सज्जाद से तन्हाई में, शाम तक भारी सफर, शाम तक भारी सफर, कैसे कटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। लड़खड़ाते हुए दीने भी संभलने के लिए, लड़खड़ाते हुए दीने भी संभलने के लिए, बाजू रस्सी से बंधा, बाजू रस्सी से बंधा, थाम लिया ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का। आके बस हश्र के मैदान में रुकेगा ये नवे, आके बस हश्र के मैदान में रुकेगा ये नवे। काफिला
قافلہ گئے وہ بلا قافلہ گئے وہ بلا سے جو چلا زینب کا قرض جادے یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جوش آکے پلی سینے پہ جوش آکے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام